فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت البقیع میں ہے، بقیع غرقد میں، تو سعودی حکومت ان کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ میں کیا ترجیح دیں؟ وہاں پہ مزار بنا دیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور بھی دفن ہیں، ان کے مزار بنائیں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں بنائے تھے، یہ کام کریں۔ اور سب سے افضل ترین پرسنالٹیز میں سے ایک حضور کا بیٹا ابراہیم بن محمد علیہ السلام، وہ دفن ہے، ان کا مزار حضور نے نہیں بنایا، تو اب یہ پیچھے والے کیا حضرت فاطمہ کا مزار بنائے وہاں پہ؟ نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں، قبروں پہ عمارت بنا دیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے۔ ترجیح سیدہ فاطمہ کو نہ کسی صحابی کی، نہ کسی تابعی کی، نہ آج کے کسی مولوی کی کسی جملے کی ضرورت ہے ان کی ترجیح کے لیے، جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، ہاں بخاری مسلم میں حدیث، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، ہاں بخاری مسلم کی حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، ان کو ترجیح کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ تو بقیع غرقد میں دفن شدہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے افضل ترین پرسنالٹی ہیں، ہاں ان سے افضل کوئی نہیں وہاں پہ دفن۔ نہ کوئی صحابی جرت کرے گا کہ میں نبی کی بیٹی سے افضل ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ جرت حضرت ابوبکر نہ کریں کہ وہ کہیں کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جن کا قول امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، جو ابو بکر اپنی بزرگی کی خاطر، اپنی بزرگی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہو جاؤ، حضور تم سے خوش ہو جائیں گے، اور گھر والوں میں افضل ترین پرسنالٹی سیدہ فاطمہ۔ اور اس حضرت ابوبکر کے قول کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا، تاکہ ناسبیوں کا رد ہو کہ یہاں آل محمد سے مراد، اہل بیت رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی آل رسول ہیں، ان کے آل رسول ہونے کا انکار کرنے والا بدبخت ہے، گمراہ ہے، خبیث ہے، لیکن جو اہل بیت والا یہ معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، مشکات میں بھی آپ 30 جلد کھولیں، حضور کی بیویوں کا چیپٹر الگ ہے، اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے، ہاں یہ والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس طرح کے کسی پروٹوکول کی ضرورت سیدہ فاطمہ کو نہیں۔ میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بھائی نے اہل بیت کا اتنا دفاع کیا، بھائی واللہ اہل بیت کو میرے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی آخرت میں رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا دفاع کرنے کی، غدیر خون کی وصیت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، رسول اللہ کی نسبت کے بعد ان کو کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے، خواہ کوئی گمنامی میں بھی مر جائے۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں کم و بیش، کدھر ہیں ان کے مزار؟ گمنامی میں ہی مرے ہوئے ہیں نا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ایمان نہ لایا ہو تو وہ تو قیامت کے دن ڈرے گا کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اتنی محنت کی، ایک بندہ تے لے آندا، نہیں اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے تو ہمارے نبی کو کہا اے نبی آپ سے ہم اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ حضور کی ڈیوٹی یہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے زبردستی نکال کے جنت میں لے کے جانا، نہیں، لوگوں کو دعوت دے کر جہنم سے بچا کر جنت کی طرف بلانا ہے، لے کے جانا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے بچاتا ہوں، بس دیٹس آل۔ کوئی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں۔